بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ الف لام میم آیت نمبر 14 وَإِذَا، اور جب یہ بات ہو رہی ہے منافقین کی کہ منافقین جب مسلمانوں سے ملتے تھے، الذین کا اشارہ ہو رہا ہے مسلمانوں کی طرف، ٹھیک ہے۔ منافقین جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان کو ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ کیوں ایمان لے آئے؟ کیونکہ ان کو خوف ہوتا تھا اندر کہ تاکہ مسلمان ان کے کام آئیں اور مسلمان ان سے دور نہ رہیں اور ان کے ساتھ ان کی دوستیاں قائم رہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی تھی کیونکہ یہ منافق تھے نا، تو ان کو ڈر لگتا تھا جنگ کرنے سے۔ یہ کہتے تھے مسلمان بیوقوف ہیں جو جنگ کے لیے اپنی جانیں آگے کر دیتے ہیں۔ تو ان کو ہوتا تھا اگر بالفرض جنگ ہو گئی اور فتح مل گئی تو ہمیں مال غنیمت میں حصہ ضرور ملے گا۔ تو ان کی یہ چند مفادات تھے۔ ایک تو ان کے یہ مفادات تھے جن کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے۔ پھر یہ کہتے تھے کہ مطلب اپنے یہ جو دنیاوی ان کے جو بھی ہوتے تھے نا تھوڑے سے مفادات، ان کو ترجیح دے دیتے تھے مطلب بعد کی ابدی زندگی کے مفادات پر۔ دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دینا کتنی بے وقوفی والی بات تھی ان کی یہ۔ اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہم مطلب مسلمانوں کی طرف سے ہمارا جان و مال بھی حفاظت میں رہے، ہمارا ان سے دوستی رکھنا بڑا ضروری ہے، مسلمانوں سے رشتے ناطے کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ پھر وہ جنگ والی بات تو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اسی طرح، اور لیکن اندر سے نا ان کے ارادے ٹھیک نہیں تھے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ کہتے تھے کہ جب انشاءاللہ ان کو فتح ہوگی تو ظاہر ہے ہم بھی مال غنیمت میں حصہ دار ہوں گے۔ تو وہ بیسیکلی اسی بات کو کہہ رہے ہیں۔ اور جب یہ اپنے شیطانوں کی طرف یعنی اپنے سرداروں کی طرف جاتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے تم لوگ بیوقوف ہو جو مسلمانوں سے اتنی دوستیاں رکھتے ہو، ان کو اپنے سارے راز بتا دیتے ہو، یہ تو تم اپنے خلاف ہی حجت قائم کروا رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اللہ کو پتہ ہوگا کہ تم لوگوں کو ساری بات پتہ تھی اور تم لوگوں نے جانتے بوجھتے ہوئے تم ایمان نہیں لائے۔ تو کہتے تھے اپنے سرداروں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کے ساتھ نام دیا ہے، تو کہتے تھے ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، ہم تو ان سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہم کوئی سیریس ہو کے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا فی الحال لب لباب یہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا، اور جب، لقو یعنی لقو کا مطلب ہے ملاقات کرنا، وہ الف فا آ جائے کسی ورڈ کے آخر میں، یا نون آ جائے یا وہ نون آ جائے، ڈائریکٹ آپ سمجھ جائیں یہ جمع کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جمع کی بات ہو رہی ہے، پلورل میں بات ہو رہی ہے۔ لقو وہ سب ملاقات کرتے، فعل ماضی ہے کیونکہ یتان کا کچھ بھی شروع میں نہیں لگا ہوا، نہ یا نہ تا نہ الف نہ نون، اور آخر میں بھی کوئی چیز ایکسٹرا نہیں لگی ہوئی سوائے واو الف وا کے۔ تو اس کا مطلب ہو گیا یہ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی میں اس کا روٹ ورڈ ہے لام قاف یا لام قاف واو۔ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ 3 ویک لیٹرز ہیں، الف واو یا۔ ورڈ میں جب ان میں سے کوئی بھی ایک ویک لیٹر عموماً جب آ جاتا ہے تو دوسرا ویک لیٹر اسے ریپلیس کر لیتا ہے تو روٹ ورڈ بن جاتا ہے۔ جیسے واو کی جگہ یا نے ریپلیسمنٹ لے لی ہے تو لقی اس کا روٹ ورڈ بن گیا۔ اچھا، اب اس کا اگر آپ گردان میں دیکھیں تو سب سے پہلے آ جاتا ہے واحد مذکر غائب، وہ ہے لقی، پھر ہے تثنیہ مذکر غائب لقا، پھر ہے جمع مذکر غائب لقو۔ تو اس طرح ہمیں پتہ لگا جمع اور لقی جو ہے یہ مذکر ہے کا صیغہ ہے، اور یہ غائب کا ہے، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ جب وہ ملاقات کرتے الذین ان لوگوں سے، جو یہ لوگ کون ہیں، یہ مسلمانوں سے جب ملاقات کرتے، الذی یا نون سے پتہ لگ رہا ہے یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، اور جمع ہے مذکر، جمع مذکر ہے، اور اس کا واحد مذکر کیا ہوگا؟ الذی، وہ ذات جو یا وہ ایک جو، زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے الذی، ٹھیک ہے۔ الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، یعنی وہ سب ایمان لاتے ہیں، لائے یعنی لا چکے تھے وہ لوگ ایمان، وہ کون تھے؟ مسلمان، ٹھیک ہے۔ جو کہہ رہے ہیں اور جب وہ ملاقات کرتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، وہ کون تھے؟ مسلمان۔ اور جس طرح کہ اس کا روٹ ورڈ ہے الف میم نون آمنا، ٹھیک ہے، یہ واحد مذکر غائب ہے آمنا، تثنیہ مذکر غائب ہے آمنا، اور اس کا جمع مذکر غائب ہے آمنو، ٹھیک ہے۔ جب مسلمانوں سے جو ایمان لا چکے تھے ان سے جب ملاقات کرتے تو ان لوگوں کو قالو کون کہتے؟ یہ قالو کا صیغہ جا رہا ہے، اشارہ جا رہا ہے منافقین کی طرف۔ قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ پھر واو الف وا آ گیا تو جمع، اور قالہ جو ہے وہ مذکر ہے، جمع مذکر غائب۔ ایک تو ہمیں اس طرح پتہ لگ گیا۔ پھر دوسرا قالہ
واحد مذکر غائب اس کا ہے قالا، پھر تثنیہ مذکر غائب ہے قالا، پھر جمع مذکر غائب ہے قالو، ٹھیک ہے. تو قالو یعنی وہ سب کہتے، یعنی جب مسلمانوں سے ملتے تو ان کو منافقین کہتے آمنا، یعنی کہ ہم ایمان لائے، ٹھیک، لے آئے، ماضی میں بات ہم نے کر دی، اب نہیں لائے، پہلے کے لے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ ہے جمع متکلم اور فعل ماضی. کس طرح پتہ لگا؟ آمنا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور آمنا واحد مذکر غائب ہے، پھر تثنیہ مذکر غائب ہے آمنا، پھر جمع مذکر غائب ہے آمنو، پھر واحد مؤنث غائب ہے آمنت، پھر تثنیہ مذکر غائب ہے آمنتا، پھر جمع مذکر غائب ہے جمع مؤنث غائب ہے آمنا، پھر ہے واحد مذکر حاضر آمنتا، پھر ہے تثنیہ مذکر حاضر آمنتما، پھر ہے جمع مذکر حاضر آمنتم، ٹھیک ہے. پھر ہے واحد مؤنث حاضر آمنتی، پھر ہے تثنیہ مؤنث حاضر آمنتما، پھر ہے جمع مؤنث حاضر آمنتن، اور پھر آ جاتا ہے واحد متکلم آمنتو، یعنی تا پشتو کا مطلب ہوتا ہے میں ایمان لایا، اور پھر ہے جمع متکلم آمنا، ہم ایمان لائے. تو یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، مسلمانوں کو کہتے ہیں. وَإِذَا، اور جب خلو خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں. کس کے پاس اکیلے میں ہوتے ہیں؟ اور اس کا خلاؤ کا روٹ ورڈ ہے خا لام واو بھی ہے، خا لام یا بھی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں واو ویک لیٹر ہے، الف واو اور یا ویک لیٹرز ہیں. ایک ویک لیٹر نے دوسرے ویک لیٹر کو ریپلیسمنٹ دے دی ہے، یعنی یا لگ گیا ہے واو کی جگہ، تو خلی یا خلو دونوں اس کے روٹ ورڈز بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہ کون سا صیغہ ہے؟ ویسے تو یہ جمع مذکر غائب کا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں خلی یہ ہے واحد مذکر غائب، خلا تثنیہ مذکر غائب، خلو جمع مذکر غائب، یعنی جب وہ اکیلے میں ملتے، اکیلے ہوتے، کس کے ساتھ؟ اپنے شیطانوں کے ساتھ. الہ ہوتا ہے طرف، اور یہ حرف جار ہے، کی طرف، کس کے؟ شیاطینہم، شیاطین شطن اس کا روٹ ورڈ ہے، اور شیاطین کہا گیا ہے یہاں ایسے سرداروں کو جو سرکش تھے، نافرمان تھے، فتنہ انگیز تھے، اور کیا کرتے تھے کہ مطلب اپنی جو باتیں ہوتی تھیں اندر ہی اندر پوشیدہ رکھتے تھے، اور مطلب اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے تھے. تو جب منافقت ہوگی، جب اندر وہ ہوگا، مطلب فتنہ انگیزی ہوگی، یہ سب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے سرداروں کو شیطان کا نام دیا. تو اللہ کہتے ہیں جب وہ ہوتے اپنے شیاطینہم، شیاطین یعنی شطن اس کا روٹ ورڈ ہے، شیاطین جمع ہے شیطان کی، ہم اپنے، اور جب وہ ہوتے اپنے شیطانوں کی طرف قالو، کیوں یہ وہ کہتے، کون کہتے؟ وہی منافقین کہتے اپنے شیاطین کو، اپنے سرداروں کو جو ان کے ہیڈ ہوتے تھے، ان کو کیا کہتے تھے؟ اچھا قالو کیا ہے؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. کس طرح؟ اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام، ٹھیک ہے، لیکن واحد مذکر غائب اس کا ہے قالا، پھر تثنیہ مذکر غائب ہے قالا، پھر اس کا جمع مذکر غائب ہے قالو، ٹھیک ہے. وہ کہتے، وہ سب کہتے انا، بے شک ہم، جمع متکلم ہے انا، بے شک ہم، معاکم، مع ہوتا ہے ساتھ، کم ہوتا ہے تمہارے، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما بے شک، نحن ہم، مستہزئون یہ روٹ ورڈ ہے ہزا، ہازا الف یا ہازا حمزہ، ہزا کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرنا، ٹھیک ہے. آگے آ گیا واو نون کی بات ہو گئی جمع کی، یعنی ہو گیا جمع اور مذکر. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مستہزا میم پیش لگ گیا ہے. جب مستہزا یا مستہزئون یعنی جمع مذکر تو پتہ ہے ہمیں، اس کے علاوہ جب میم پیش لگ جاتا ہے اسٹارٹ میں تو وہ اس میں فاعل ہو جاتا ہے، وہ خود بن جاتا ہے کام کرنے والا. تو یہ جمع مذکر اس میں فاعل ہے، یعنی مستہزئون بے شک ہم مذاق، یعنی کہ ہم تو مذاق کرنے والے ہیں، یعنی کہ بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں، یعنی ہم خود کا خود مذاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے ہازا، ٹھیک ہے، ہازا الف.
اور اس کا واحد مذکر غائب ہوگا حزی ہاذا یا، پھر اس کا جمع واحد مذکر غائب ہوگا ہاذی، پھر اس کا تثنیہ مذکر غائب ہوگا ہذا، پھر اس کا جمع مذکر غائب ہوگا حذو، ہاذا واو حذو، ٹھیک ہے۔ تفسیر اس کے ساتھ یہی ہے کہ شیطان عربی زبان میں سرکش، متمرد اور شوریدہ سر کو کہتے ہیں، یعنی کہ کون متمرد ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں، پوشیدہ صفت ہوتے ہیں، اور شوریدہ سر ہوتے ہیں تلخ، پریشان، فتنہ انگیز، جو فتنہ پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان اور جن دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اگرچہ قرآن میں لفظ زیادہ تر شیاطین جن یعنی جو شیطان اور جن ہیں ان کے لیے آیا ہے، لیکن بعض مقامات پر شیطان صفت انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا، یہاں انسانوں کے لیے استعمال کیا گیا تھا اس آیت میں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر شیاطین کا لفظ ان بڑے بڑے سرداروں کے لیے استعمال ہوا جو اس وقت اسلام کی مخالفت میں پیش تھے۔ پھر یہ بتا رہے ہیں کہ یعنی کہ جو تھے نا منافقین، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دین اور ایمان اور اصولوں پر وقتی طور پہ دنیاوی مفادات کو ترجیح دینا ہی سب سے بڑی حماقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وقتی مفادات کیا تھے؟ وہ مسلمانوں کی طرف سے ان کے جان و مال کی حفاظت چاہتے تھے، یعنی کہ ہمارے جان و مال حفاظت میں رہیں، مسلمانوں سے ہم رشتے ناطے کرتے رہیں، اور اگر جنگ میں شامل ہوں، خواہ ان کے دلی ارادے کیسے ہی ناپاک ہوں، فتح کی صورت میں انہیں اموال غنیمت میں حصہ مل جائے۔ اور پھر یہ آخری جو تفسیر کی ہے وہ کہنے ظاہر بات ہے کہ جو دنیاوی نفع ہے، یعنی کہ کہہ رہے ہیں ظاہری بات ہے کہ دنیا اور آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی سفاہت ہے، جس کا ارتکاب یہ منافقین کرتے تھے، یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہتے تھے۔